اهدنا الصراط المستقيم. خیال میں آ گیا جی؟ تمہیں کہہ رہا تھا اللہ نے دوسرا جو آیا ہے اس میں دوسری جماعت کا ذکر ہے جو پہلے مشرک تھے، کافر تھے، لیکن اس تھے اہل کتاب، کی بات تورات تھی، انجیل تھی، اس لیے قرآن پاک اس جماعت کا ذکر کر رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. دیکھا کہ نہیں؟ یہ وہ جماعت ہے جن کا ایمان اس مضمون کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ بھی ہے جو آپ کی طرف اتاری اللہ کے آخری پیغمبر، اور اس کے ساتھ بھی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی. بہرحال یہ دوسری جماعت جو آپ کے ساتھ بھی پورے ایمان رکھتے ہیں، جو آپ پر کی نازل کی گئی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایمان ہے. وہ آتا نا حدیث میں، جو تین جماعت میں سے ایک وہ شخص جس کا پہلے پیغمبر کے ساتھ ایمان تھا اور حضور کے ساتھ بھی اس نے ایمان لایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 اجر دے گا. وہ کہ پہلے مشرکین مکہ، اب ہے مشرکین اہل کتاب. دونوں جماعتیں جن کے ایمان لائے، مسئلہ مان گئے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے ساتھ یقین رکھنے والے. کیوں؟ ان کو کیوں کہا؟ یہودیوں نے آخرت کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا ہوا تھا. یہودی نصارہ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں ہم نے جانے نہیں بابا، ہم نے چند دن آگ لگے گی، چھوئے گی، بس آگے ہمارے جنت ہی جنت ہے. جس کے آج کل گدی نشین ہمارے زمانے کے مشرکین اپنے مریضوں کو کہہ دیتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دے دو، حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، حضرت صاحب تمہارے خود ذمہ وار بن جائیں گے. آج کل کہا جاتا ہے گدیوں پر، یہ اعلان ہوتا ہے حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، حضرت صاحب خود ذمہ وار ہو جائیں گے. یہی یہودی بھی کہتے تھے لن يدخل الجنہ من کان ہودا اور نصارا، جنت میں ہم ہی جائیں گے، یا لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم میں جانا نہیں، صرف آگ چھوئے گی، وہ بھی چند دن. خدا نے کہا غلط کہتے ہو. وہ بالآخرت، صحیح آخرت کی صاحب یقین کو حاصل کرنے کے بعد عقیدہ بھی ٹھیک ہو، آخرت کے متعلق بھی پورا صحیح ایمان ہو جس طرح پیغمبر بیان فرماتے ہیں، یہ ہو جائے باتیں اولئک علی ھدی من، اولئک پڑھا ہوگا مفسر بہانی میں، اولئک مراد کیا ہے؟ موصوف بہذه الصفات، موصوف بہذه الصفات، یہ ان صفتوں والی ذاتیں جن میں یہ صفتیں پائی جائیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عبادت بھی بدنی اللہ کے لیے کر رہے ہو، عبادت بھی مالی اللہ کے لیے کر رہے ہو، پہلے پیغمبر ساتھ ایمان رکھنے والے ہو، قیامت کو صحیح ماننے والے ہو، اولئک علی ھدی من. سمجھ گئے؟ دوسرے معنی میں کہہ دیا 5 یؤمنون بالغیب عقیدہ، یقیمون الصلاۃ عبادت بدنی، مما رزقناہم عبادت مالی، ولیؤمنون بما انزل الیک پہلی کتاب اس بھی ایمان، اور آخرت قیامت کے صحیح ایمان ہو. ان کی بات اولئک علی ھدی من، ٹھیک ہے، یہ صحیح ہدایت پر ہوں گے، جو ہدایت ان کو اللہ کی طرف سے مل چکی ہوگی. وہ اولئک هم المفلحون، ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ اللہ کہیں یہ کامیاب ہوں گے. خدا ان صفتوں میں رکھے. یہ ہے جی کون؟ انعمتا علیہم. پڑھا تھا کہ یاد ہے کہ نہیں؟ انعمتا علیہم والی یہ پارٹی کی یقیناً اب تم دل میں سوچو، جس جماعت میں یہ 5 صاف ہو یا 5 انعام اللہ ان کو دے دے، کیا وہ قیامت دن کامیاب نہ ہوں گے؟ اس سے بڑھ کر خدا ان کو کیا دے؟ یہ نعمتیں جن کو اللہ نے دے رکھی ہے. خدا کرتا یقیناً ہدایت دنیا میں دوں گا، ہدایت پر رکھوں گا، اور قیامت دن کامیاب لوگوں میں یہ جماعت میری ہوگی، ان کو کامیابی نصیب ہوگی. روزی پہلی کیا تھی؟ الذین انعمت علیہم. وبالآخرت کے اندر مرزائی قادیانی مانا کرتا ہے وبالنبوۃ الآخرت. دیکھا بے ایمانی یوں ہوتا ہے، کفر پھیلتا ہے. وبالنبوۃ آخرت مراد کیا ہے؟ قادیانی نبوت کو. حالانکہ لعنتیوں کبھی قرآن پاک میں آخرت صفت نبوت کی آئی نہیں. آخرت صفت ہو نبوت کی، نبوت الآخرت تب کو نبوت موصوف ہو اور آخرت اس کی کیا ہو؟ صفت. آخرت صفت آئی نہیں نبوت کی. ان دار الاخرہ آتا ہے، ان دار الاخرۃ حیوان آیا ہے، یہ کبھی نہیں ہے کہ نبوت الاخرہ.
نہیں سمجھے؟ اسی کا نام ہے تحریف. ہمیشہ جھوٹے باطل گروہ کافر جو ہوتے ہیں قرآن پاک میں یوں تحریفیں کرتے ہیں. ان بات کو سوچیں کہ آپ لوگوں نے کام کرنا جا کر. دوسری پارٹی موضوع علیہ ان الذین کفروا سواء علیہم سواء علیہم انذرتموہم لم لا یؤمنون. پڑھنا سمجھو. رضی بھی لکھتا ہے اور تمہاری کتابیں بھی لکھتے ہیں انذرتا ماضی پر آ جب حمزہ استفہام کا من ہو جاتا ہے مصدر کا. ماضی پر حمزہ استفہام کا زمانہ ہو جائے کس کا؟ مصدر کا. من سمجھا یوں انذاروں کا وحدم انذارے کا سواء علیہم. اب سمجھا کہ نہیں؟ آپ کا ڈرانا آپ کا نہ ڈرانا برابر ہے ان پر. آپ کا ڈرانا یا آپ کا یہ ڈرانا برابر. کیا مانا؟ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں سواء برابر ان پر. علیہم کہا آپ پر نہیں. آپ تو بیان کریں گے آپ کو ثواب ملے گا درجے بلند ہوں گے لیکن ان کے لیے برابر ہے. کیا مانا برابر ہے؟ لا یؤمنون جملہ مفسرہ. لا یؤمنون جملہ مفسرہ. کیا مانا برابر ہے؟ لا یؤمنون مانیں گے نہیں. لا یؤمنون مانیں گے بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں. آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے ان پر. کیا مانا؟ کوئی فائدہ نہیں. لا یؤمنون ان کو فائدہ کوئی نہیں. آپ کے درجے تو بلند ہو رہے ہیں. لا یؤمنون مانیں گے نہیں. کئی لوگ کہتے تھے ہوتے ہیں کمزور مولوی اور جی میں نے بیان کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ لوگ مانگتے کو نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ لوگوں کو خدا کے بندے لوگ نہ مانے. ایک بھی نہیں مانتا. تم بیان کرتے جاؤ تم ہی اجر اللہ دے گا. وہ مانے نہ مانے ان کا قصور ہے. پیغمبر کو خدا نے کہا میرے پیغمبر ان کے لیے برابر ہے لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ تبلیغ چھوڑ دو. نہیں بلکہ تم تبلیغ کرتے جاؤ. وہ نہیں مانتے نہ مانے. ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے ان پر. کیا مانا برابر ہے؟ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے. جی کیوں نہ لائیں گے؟ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ جملہ معللہ. جملہ معللہ علت ہے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیوں نہ مانیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے. وعلی سمعہم ان کے کانوں پر یہ سننے کے قابل نہیں رہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ ان کی آنکھوں پر پردے ہیں یہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے. ان کی قوتیں یعنی عاقلہ ذہن سمجھنے والی بھی دیکھنے والی اور سننے والی موعوف ہو چکی ہے یہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے. ولو عذاب عظیم. اب چیز سمجھیے یہاں وہ اشکال آتا ہے اگرچہ جواب میں دے چکا ہوں. پہلے جواب قرآن پڑھاتے وقت سوال یہ ہے کہ ان پر جب یہ مانتی نہیں اور یہ مور لگ گئی ہے ان پر ان کا قصور کیا ہوا؟ ان کا قصور کیا ہوا؟ یہ وہی مسئلہ ہے جو تمہاری شرح قائد میں یا بیداوی میں اہل سنت جماعت کا اور معتزلہ کے جھگڑے کر رہے ہیں. سمجھ گئے وہاں. لیکن بہتر سے بہتر تقریر وہ یہ جو میں پہلے آپ کے سامنے کر چکی یہ ہے مور جباریت. مور جباریت میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک کہیں اسباب بیان کرتا ہے کہیں قرآن پاک اسباب نہیں بیان کرتا صرف فیصلہ دیتا ہے. نہیں سمجھے؟ اسباب کسی کہیں اسباب بیان کرتا ہے. فما زلتم فی شک تم نے شک کیا میرے مسئلے میں. شک کے بعد یذل اللہ اضلال میں آیا. اضلال کے بعد یجادل میں جھگڑے کیے. جھگڑے کے بعد یہ نوبت آئی کیا کذالک یطبع اللہ علی قلوب. سمجھ گئے؟ خدا نے مور لگائی. پہلے دن خدا مور نہیں لگاتا کہ پیدا ہو رہا تو خدا نے مور لگا دی. اگر خدا یوں پیدا ہوتا تو مور لگا دیتا پھر تو ظلم ہوتا. مولانا روم کہتا ہے نہ جبرو مان ہے جباریت. یہ جبر نہیں ظلم نہیں. ظلم ہوتا کہ خدا پیدا ہوتے وقت مور لگا دیتا سمجھنے کے قابل ہو نہ چھوڑتا. یہ غلط بات ہے. پیدائش میں صدیق اور ابو جہل دونوں برابر تھے. خدا نے صدیق کو شہر میں پیدا کیا کہ ابو جہل کو پیدا کیا ہے.
کل مولود مولود یولد الفطرت فابوا ماں باپ رشتے دار یہودانی اور یہ نصرانی اور یہ مجوسانی اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہ نہیں ہے. ہاں یہ تو قرآن یہاں فیصلہ دے رہا ہے. ختم اللہ مراد کیا ہے؟ ایک کافرو تم اس جگہ بھی جا پہنچے ہو, تمہاری وہ حد ہو چکی, اب تم سمجھنے کے قابل ہو نہیں رہے, تمہارے کان سننے کے قابل نہیں رہے, تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہی. کیوں اس نوبت میں جا پہنچے ہو؟ اس کے اسباب یہاں نہیں ہے, اسباب دوسرے مقام پر دیکھو. قرآن پاک یہاں فیصلہ دے رہا ہے, نہ کہ یہاں قرآن پاک اسباب پر بحث کر رہا ہے. مثال میں نے دی ہے, جیسا کہ ایک ڈاکٹر ہو, ایک آدمی دل کی بیماری میں لگا ہوا ہو, اس کو دل کی بیماری ہو, بڑا ہی مہربان ڈاکٹر اور تجربہ کار اس کو نسخہ دے کہ یہ نسخہ لے لو, استعمال کرو, بیماری دور ہو جائے گی. اس نے بجائے نسخہ لینے کے نسخہ پھینک دیتا ہے اور ڈاکٹر مارتا, 2-3 تھپڑ مارتا, جا بڑا مہربان ڈاکٹر آیا ہے, تیرا رنگ اپنا بھی خراب ہے, میں تو بڑا اچھا ہوں. اور بیماری بڑھتی گئی, اس نے اور نسخہ دیا, اسے پھر نسخہ پھینک دیا. ہوتے ہوتے نوبت میں جا رسید کہ تیسرے درجے میں جا پہنچا. ڈاکٹر نے کہا اب تو مرنے والا ہے, بس اب تو کوئی پاس ہونے والا تھا, کہنے کو لو جی لو, ڈاکٹر نے مار دیا. ڈاکٹر نہیں مارا, ڈاکٹر نے کہا کہ اب تو اس نوبت میں جا پہنچا کہ تیری سیریے سوائے موت جب کوئی صورت ہو تیرا کوئی علاج نہیں. قرآن پاک یہاں بیان کرا ہے, مشرکو تم اس نوبت میں جا پہنچے جب تمہارا کوئی علاج نہیں. علاج کیوں نہیں؟ اسباب وہ ہے کہ تم نے اپنی طبیعت کو خود خراب کیا ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے کیا وہ کہ اسباب ان سے ہوئی ہے. قرآن پاک یہاں فیصلہ دے رہا, اسباب دوسرے مقام پر بیان ہوئی ہے. برانا علی قلوب بما کانوا یکسبون. سمجھ گیا باپ؟ ایک میری شیخ اور مانت کرتے تھے بڑے عجیب, فرمایا کر ان الذین کفروا مدارک نے ایک اور مقام پر مانے کیا ہے, سطر الحق عنادن. سطر الحق اب اشکال ہی نہیں رہتا. سطر الحق عنادن صاحب مدارک مانا کرتا ہے جنہوں نے اللہ کے حق پر پردے ڈالے. عنادن نہیں سمجھے, عناد میں آ کر, ضد میں آ کر خدا کی مسجد کو چھپایا. خدا کہتا مجھے حیرت آئی, یہ اب ان کے دل سمجھنے کے قابل ہو وہ کہ کچھ میری طرف سے کچھ نہیں, جو کیا انہوں نے کیا ہے. کیا پردے ڈالے. سطر الحق عنادن صاحب مدارک. ان الذین کفروا جنہوں نے مسجد کو چھپایا عناد میں آ کر. یہ بھی میں تمہیں کہہ دیتا ہوں 2 منٹوں میں کہہ دیتا ہوں کہ لوگ کفر کون کرتے. ان الذین کفروا کافر ہیں, سنتے جی ہندو سکھ مراد ہے. ان الذین کفروا کون مراد ہے؟ ہندو اور سکھ. ان الذین آمنوا پاکستانی. ایسا شبہ ہے نا, وہ بات سے پاکستان کا مومن تو ہی مسلمان. اتنا عجیب فیصلہ کر لیتے ہیں چھٹ کر اتنے باقی کے کفروا باغ سے پار ادھر جتنے پار پر ہیں وہ کفروا ہیں. کوئی بھی ہوں گے چند مسلمان, ورنہ سارے کفروا. تو یہاں ان الذین آمنوا سارے پاکستانی. جھوٹ ہے. خدا نہ پاکستانیوں کو مومن کہتا ہے نہ ہندوستانی خدا کافر کہتا ہے. اس لیے مومن بننے کے لیے اصول ہے, جو مان لے مومن, نہ مانے. اس لیے میری بات کو, جو مان لے مومن نہ مانے. خدا کی باتوں کو, خدا کے آگے قرآن میں آ رہے ہیں قائد, جو ان باتوں کو مانے گا یا جو ان باتوں کو مان لے گا, کسی ملک میں رہتا ہے وہ کیا ہے؟ مومن. پاکستان میں رہتا ہے لیکن خدا کی باتوں کو نہیں مانتا, غیروں کو پکارتا ہے, وہ مومن نہیں پڑنے دے کر کافر ہے. وہ ان الذین کفروا سواء کان فی پاکستان اور بھی غیر پاکستان. یہ کب اگر یہ بات مانتا ہے یا الناس اعبدوا ربکم والی بات مانتا ہے تو کیا ہے؟ مومن ہے, حلاؤ دم رب ہے. لیکن نہیں مانتا اگرچہ پھر پاکستان ہو, ان الذین کفروا میں ہوگا. بات سمجھو کہ نہیں؟ کفر کو معنی سمجھو کیا؟ جو حق کو نہیں مانتے. محمد جو حق کو
آمنو یعنی اے صدقو بالحق، کورو اے کور الحق، جنہوں نے حق کو نہیں مانا، سوان کر کوئی بات یہ نہیں ہے کہ میں ہوں، میں بھی تمہارے سامنے ہوں، اگر اللہ کے اللہ غیر کو پکارتا ہوں، میں سمجھو حاضر ناظر ہے، میں بھی ہوں، غلام اللہ بھی کافر ہے، سمجھے میری بات کو؟ ہاں اگر مانتا ہے، مسئلہ مانتا ہے واقعی مولا عبادت تیرا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں، پکارنا تیرا حق ہے کسی غیر کا، پھر بے شک میں مومن۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ قبر اور مومن کی دار مدار سمجھ، مسئلہ ماننا اور داڑھی رکھی ہوئی ہے بڑی اچھی ہے، بار رکھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، رات ساری تہجد پڑھتا ہے، لیکن خدا کے پکارنے بجائے غیروں کو پکارتا ہے، اگرچہ پاکستان میں خانہ کعبہ کے پاس رہتا ہے، ہوا کافر، لیکن اگر رہتا ہے پاکستان میں نہیں، ملک عرب نہیں رہتا، کہیں پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے، لیکن سمجھتا ہے مولا تیرے پیغمبر نے ٹھیک کہا، قرآن نے سچ کہا، تیرے سے کوئی پکارنے کے لائق ہو نہیں، وہ مومن، وہ ایک دار مدار سمجھو مومن و کافر کی۔ یہ جو داڑھی ہے، یہ اعمال ہے، یہ سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہے، اتباع سنت ہے ثواب، لیکن ایمان ہونے اور مومن ان کی دار مدار ایک اور ہے۔ بات وہ سمجھی مومن کی دار مدار کیا ہے؟ ان الذین کفروا اے سطر الحق کا انادن، میرے شیخ مانا پسند کرتے تھے صاحب مدارک کا، جہاں میری شیخ کا بات آئے گی وہاں میں کہتا دوں گا، دو ہوگی جماعتیں، انہمتا علم بھی ہو گئے، موضوع علم بھی، اب تیسری جماعت پڑھا والی ومن الناس من یقول آمنا، کیسری پارٹی تیسری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کیا کرو پہلی پارٹی کو بھی تو طاقت ہوتی ہے، مشرکوں کو بھی زور ہے، اور ایمان والوں کو بھی اڈا اور مرکز مل گیا ہے۔ اب تیسری جماعت آ گئی ومن الناس من یقول، اب چلیے نماز پڑھ کے پھر آ جائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا بِمُؤْمِنِينَ، یہ 13 آیات ہیں جو ان لوگوں کے حق میں آئی ہیں جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن کہتے تھے اور باطن میں نہایت ہی برے خناس تھے، باطن میں کفر تھا اور ظاہر میں ایمان کا دعویٰ تھا۔ اور یہ دیکھا اس جماعت کے لیے 13 آیات ہیں، باقی لیے تھوڑی تھوڑی دیکھا ہے۔ جو پکے کافر ہیں ان الذین کفروا لے کر ولو عذاب عظیم، 2 آیتیں مختصر چھوٹی سی آیتیں دو، اس جماعت کے لیے وہ من الناس من یقول آمنا سے لے کر تا وما رب حق تجارت ما کانوا محتدین تک بڑی لمبی آیات ہے 13۔ کیوں جی؟ جتنی خطرناک جماعت یہ ہے اتنے خطرناک کافر بھی نہیں۔ کیوں؟ کافر تو یقیناً معلوم پکے دشمن سامنے کھڑے ہیں، بھائی جو بالکل ظاہر باہر دشمن ہو وہ بالکل صاف ہے۔ خطرناک وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں تو مومن بنا ہوا ہے، ظاہر میں خیر خواہ بنا ہوا ہے، اور اندر میں آپ خود سوچئے، ایک آپ کا وہ دشمن ہے کہ آپ کو ظاہراً بھی باطناً بھی آپ کے لیے کھلا اعلان کرتا میں اس کا کیا ہوں، دشمن۔ ایک وہ کہ ظاہر میں آپ کا دوست ہے اور اندر خانے آپ کا دشمن ہے۔ آپ کے لیے خطرہ کس سے زیادہ ہے؟ دیکھو نا، یقیناً آپ سمجھیں گے آپ کے لیے خطرناک دشمن وہ ہے جو ظاہر میں آپ کا ہے اور باطن میں آپ کا مخالف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اسلام کے ظاہری خیر خواہ ہیں اور اندر میں اسلام کے بدترین سانپ اور بچھو ہیں، دشمن ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ان پر بڑی بحث کی ہے، بہت بڑی بحث کی ہے۔ ایک زمانہ تھا عطا اللہ شاہ صاحب کہ جوانی کا زور، جوانی کا ہوں یا بہرحال ان کی تقریروں کا زور تھا، جس وقت قادیان میں انہوں نے جلسہ کیا تھا، شاہ صاحب کو بڑا جوبن کا وقت، پھر قادیان میں تقریر، شاہ صاحب نے کہا تھا مجھے ایسا کوئی رکوع بتلاؤ کہ آیا جس رکوع میں ان کا ذکر آیا ہو۔ آپ یقین جانیں کہ پورا رکوع شاہ صاحب نے 5 گھنٹے میں یہ بیان کیا تھا، ساری نظائیت کے متعلق۔ وہ تو شاہ صاحب اپنی بات ہے،
جو ان کے انداز ہوتا تھا. قرآن پاک اب اس جماعت پر بحث کر رہا ہے. ظاہر میں توحید کہتے ہیں، بڑے پکے بڑے مومن ہیں، اور اندر میں بدترین توحید کے دشمن ہیں، بڑے پارے مشرک اندر میں، لیکن ظاہر میں کر کچھ نہیں سکتے. یہ ان لوگوں کے حالات پر بحث. اس لیے بڑی سزا بھی قرآن رکھی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن کہہ رہا ہے ان کو. اب دیکھتے جائیے، صحیح بات اگر قرآن پاک میں ان منافقوں کے بارے میں جتنی آیات آتی ہیں سب کو جمع کیا جائے اور منافقین کے حالات پر تبصرہ کیا جائے تو بڑی ایک کتاب بنے گی. اب دیکھیے پہلا منافقوں کا حال، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگوں میں سے من بعض یعنی حقارت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، حقیر لوگ، بعض سمجھ گئے، حقیر، کمینے، گھٹیا. وَمِنَ النَّاسِ بعض لوگ وہ بھی ہیں یقولو کہہ رہے ہیں آمنا باللہ وبالیوم دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں نہیں، زبان سے دعویٰ کریں آمنا باللہ وبالیوم. جی ہم بھی مومن ہیں، مانتے ہیں جی بادشاہ، ہم آپ لوگوں کے ساتھی ہیں، ہم بھی مان لاتے. خدا کہتے ہیں وما هم بمؤمنین، ان کے دلوں میں ایمان کی رتی بھی نہیں. اب دلوں کا مالک تو خدا ہے نا، سمجھ گئے. خدا کہتے ہیں ان کے دل میں ایمان کا نور کوئی نہیں، نہایت مشرک ہیں، اوپر سے زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن یہ زبان سے کیوں کہتی ہے، کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا. مومن کا روب دیکھ کر، ان کا مرکز دیکھ کر، اڈا بن گیا ہے، ان کا مرکز دیکھ کر ان کا زور بڑھتا جاتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مومن بھی راضی ہو جائے تو خدا بھی دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ اس لیے کہ زبان پر کچھ اور باطن میں، لیکن دھوکے کا پتہ اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا. یہ واقع میں دے رہے کہ نہیں، زبان سے دعویٰ کرتے آپ بندہ خدا کے ان کی زبانی بات. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دے اللہ کے اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں، پتہ بھی کوئی نہیں. مراد کیا ہے؟ اعتراض آتا ہے خدا کو دھوکہ کون دیتا ہے؟ دوسرے مقام پر آتا ہے وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور خدا بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ اور بات آ جاتی ہے، اور وہ ان کا دھوکہ دینے کا معنی نہیں، دھوکہ بھی اس کو دیتا ہے جو اس کے حالات سے پورا واقف ہو نہ ہو. خدا تو ہر حال کو جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے. خدا کو دھوکہ دینے کا معنی کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ یہ بات تفسیریہ بناد اشکال ہی نہیں رہے گا. خدا کہتے جو میرے مومنوں کو دیکھ کر دھوکہ دیتا ہے وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے، جو میرے ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ مجھے دھوکہ دیتا ہے. کیوں؟ مومن کو ایمان کی وجہ سے دھوکہ دے رہا ہے. ایمان والوں نے مسئلہ قبول کر لیا ہے. خدا تعالیٰ کے مومن بندے توحید کو چاہنے والے، توحید پر جان دینے والوں کو جو دھوکہ دیتا خدا کہتا وہ مجھے دھوکہ. وہ کہ اللہ کے ہاں مومن کا بڑا درجہ ہے، اللہ جانتا ہے صحیح مومن بن جائے. خدا تعالیٰ کہتا ہے جو میرے مومن کو دھوکہ دے گا وہ کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ وہ خادعہم، خدا بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہا ہے. زبانی وہ بھی کہہ رہے ہیں، خدا بھی ان کو ظاہر میں چھوڑتا جاتا ہے، لیکن باطن میں وہ بھی کافر ہیں، خدا ان کو بھی سزا کافروں والی دے گا. سمجھ گئے؟ لہذا فائدہ تو کچھ نہیں. ظاہری وہ بھی کر رہے ہیں، خدا بھی ان کے ساتھ ظاہری معاملہ کر رہا، کچھ نہیں کہہ رہا ہے خیر میں، لیکن باطن میں ان کے اندر بھی کفر ہے، خدا ان کو بھی سزا کافروں والی دے گا. وما یشعرون، ان کو شعور کو ان کی کیا ہونے والا ہے. ایک بات تو یہ ہے، حاصل کیا نکلا؟ ان کی زبان اور ان کا دل، زبان میں دعویٰ ایمان کا ہے لیکن باطن میں کفر بھرا ہوا ہے. ایک دوسرا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، روگ. کیا مانا؟ نہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان لا سکتے، نہ ان کی عزت دیکھ سکتے ہیں. تمہیں ملیں گے، خدا جانتا جب تم دیکھو گے یہ ہمارے ساتھ ہی کیا پیش ہے،
ہے خیال میں جب آدمی پہلے مسئلہ کام کرنا شروع کرتا ہے، چند آدمی ہوتے ہیں بڑے پکے، جب مسئلہ پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے پھیلتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے مسئلہ، پھر کئی لوگ ہوتے ہیں ادھر بھی آتے ہیں ادھر بھی، سمجھ گئے میری بات کو، دونوں طرف تعلقات رکھتے ہیں۔ خدا کہتا ہے نہ ایمان لا سکتے ہیں نہ تمہاری ترقی کو، ترقی بھی دیکھ دیکھ کر جلتے ہیں، ہائے یہ دن ب دن کیوں بڑھتے جاتے ہیں، فی قلوبہم، پنجابی نے دل کوڑ ہے کوڑ، خدا کہتا ہوں میرے پیارے حبیب ان کے دلوں میں کوڑ ہے، یہ تمہاری ترقی کو دیکھ نہیں سکتے، سڑتے ہیں جلتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، خدا اور زیادہ کرتا بھی سڑتے جاؤ، جلو موتو بغیظکم، مرو تو بڑے غصے میں، وَلَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بے مصریہ ہے بے مصریہ ہے نہ بے سببیہ ہے، غلط میں کر گیا، بے سببیہ ما مصریہ ہے، با سببیہ ما مصریہ ہے، ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، بسبب جھوٹ بولنے کے، بسبب جھوٹ بولنے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی زبانوں پر اعتبار نہ کرو، دردناک عذاب۔ اب دیکھتے ہیں جمع کرتے ہو منافقین کے حالات۔ تیسرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جب ان کو کوئی کہتا ہے فساد نہ کرو زمین میں، فساد کیا ہے؟ مشرکین کے پاس مومنوں کی باتیں نہ پہنچاؤ۔ یہ کام کیا کرتے تھے؟ کوئی بات مومنوں کی دیکھی نا وہاں پہنچا دیتے تھے۔ وہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر بات اس لیے میں کہا بات تفسیریہ ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دینے کے مراد خدا تعالیٰ کو کہ مومنوں کی شان بیان کرنے کے لیے، ایمان والوں کا مقام اونچا بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ کہنا تو یحادون الذین آمنوا تھا، لیکن بیچ میں اپنا نام لیا ہے۔ لوگوں جو میری مومنوں سے یقولون آمنا باللہ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں دھوکہ دے رہے، خدا نہیں ان کو نہیں دھوکہ دے رہے، دراصل مجھے دے رہے ہیں۔ ان سے پہلے اپنا نام رکھا اللہ نے، کتنی شان مومن کی بیان کی ہے۔ آگے اب اس کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ کرو، کیا مطلب فساد نہ کرو؟ مومنوں کی راز، مومنوں کی کوئی بات باہر نہ پہنچاؤ۔ کیا کرتے تھے بے ایمان؟ کوئی راز کی بات ہو جھٹ پہنچا دیتے تھے، کوئی ذرا بھر مسلمانوں کو کہیں تکلیف پہنچنے والی ہو اس کو بڑا پھیلاتے تھے، میں اشرفیہ کی تومت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی ادھر سے بات ہوئی تو جھٹ ادھر سے باتیں پہنچانے کی، وہ کہ یہ لائی جو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں لائی ٹکرائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یا اردو بھی کہتے ہیں باتیں ایک دوسرے کی طرف پہنچانا۔ خدا کہتا ہے ظالمو یہ کیا تم نے کیا رکھا رویہ؟ کہتے ہیں جی توبہ توبہ، ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا جی، توبہ ہم نے کیا جی، ہمیں تو بالکل کوئی نہیں، ہم جو حرکت کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں اصلاح ہی اصلاح، ہم عملے کو درست کرتے ہیں، کوئی معاملہ فساد کا۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یقیناً یہی لوگ فسادی ہیں لیکن کو شعور نہیں اپنے فساد کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ سُفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس نے ایمان لائے لوگ، الناس برا صحابہ، یعنی ہوتے ہوتے صاف صاف مومن بنو، بدل و جان، دل کے اندر ایمان کے ساتھ قبول کرو اور زبان سے بھی، یہ نہیں کہ زبانی دعویٰ کرتے ہو اور دل کے ساتھ شرک رکھا ہوا ہے، جس عام لوگ کہتے قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے؟ جس نے ایمان لائے بیوقوف، معاذ اللہ، کیا بڑا یہ تو توحید بنی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج دنیا میں کوئی انسان ہے سارے جہان کی مخالفت، گدی شروع کی مخالفت، بڑے بڑے پیروں کی مخالفت، احبار و رہبان کی مخالفت، توبہ توبہ کوئی حد ہے؟
دنیا میں بابا ہر آدمی سے تعلقات رکھنے پڑتے، یہ تعلقات رکھا کرتے تھے. دیکھا ہے مومنوں سے بھی تعلقات اور مشرکوں سے بھی، ایمان والوں سے بھی تعلقات اور گدی نشینوں سے بھی. کہتے ہیں یہ تو کوئی عقل مانتا ہے کہ سارے جہان کی مخالفت، توبہ کوئی ایک دو بھی نہیں، سارے پیروں کی مخالفت، گدی نشینوں کی، سارے گدی نشینوں کی مخالفت ہو کر کام کرے گا کسی کے سے؟ کوئی حد ہے؟ یہ تو آدمی وہی کر سکتا ہے جس کا کوئی ٹھکانے نہ ہو. بھائی ہم تو بیوقوف نہیں ہیں، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں. سمجھداری تب ہے کہ سب سے تعلقات ہو، مومنوں سے بھی ہو اور شیعوں سے بھی ہو، عیسائیوں سے بھی، ہر ایک آدمی کے ساتھ بابا تعلقات ہے. دنیا میں رہنا سہنا ہے. سمجھے بات کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے. کیوں مومن تو کہتا ہے ایمان جہاں نہیں ہوگا میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہاں کیا ہے؟ نہیں بابا تعلقات رکھنے چاہیے. یہ تعلقات رکھنے والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب صحابہ ایمان والے ہیں، قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّبْحَاءُ، گوئے کہ صحابہ کو صبح کہا انہوں نے. قرآن کے لا یقین جانو میں انہم الصبح، ان جیسا بیوقوف نادان اور کوئی نہیں. ان نادانوں نے یہ سمجھا کہ دنیا میں یوں ہی رہنا ہے. ظالمو نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر تمہیں گرفتاری آ جائے اور دنیا کے بعد آگے خدا تمہیں عذاب دینے والا ہے. باقی جن کو تم بیوقوف کہتے ہو ان جیسا سمجھدار کوئی نہیں. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَّاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ملتے ہیں ملاقات کرتے ایمان والوں سے کہتے جی آمنا، مل کر ایمان، السلام علیکم جی ہم بھی توحید مان گئے جی آمنا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَاطِينِهِمْ، جب گئے ان کی جو شیطان ہے منڈ، جو شرک منڈ جہاں سے چلتا ہے، جہاں وہ گدی نشین ہے، احبار و رہبان سو ہیں جو شرک بلانے والے، ان کو کہتے ہیں جی انا معاکم، ہم اصل تمہارے، اصل آپ کے ہیں، باقی وہاں ان کیا کبھی کبھی مل جاتے ہیں. وہ توحید کا ٹنڈورا بڑھتے ہیں. ہم ان کو انما نحن مستعذون، ان کی استہزاء کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، بت بنا لیتے ہیں ان کو. ہماری پنجابی کہتے ہیں بت بنا لیتے ہیں ان کو. ان کو اگر توحید کو کوئی نام لے تو ان کو خوش ہو جاتے ہیں. ہم بھی کہ چلو توحید کر کے ان کو ذرا کو خوش کر دیتے ہیں. ورنہ اصل میں انا معاکم، یہاں دیکھا انا کہا، وہاں آمنا کہا. وہی لالوں کو نظر آمنا کالو امنا، جب ملتے ایمان والوں سے کہتے آمن، ہم ایمان خلوص ایمان ہے. وہی لال خلو شیاطین، جب جاتے ہیں وہی لا خلو منفردین، خلو کسر اعلانیات امراض کے جب علادہ ہوتے ہیں، درا حال کے جانے والے ہوتے ہیں، درا حال کے جانے والے ہوتے ہیں طرف کسی اپنی شیطان کی جو اصل موڈ ہے. قالوا انما معكم انما نحن مستعذون، ہم ایمان والوں سے استدعا کرتے ہیں. خدا کے اللہ یستہزئ بہم، خدا بھی ان کے ساتھ استدعا کر رہا ہے، خدا بھی استدعا کر رہا ہے. یہاں محسنی بات مانا کرتے ہیں اللہ تو ان کو استدعا کی سزا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استدعا کی سزا دے رہا ہے. سمجھ گئے؟ بعض یہ مانا کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، جو رویہ ان کا خدا بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہا ہے جس طرح ان کا رویہ ہے. خدا کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتا ہوں. وہ یمدہم، کھینچتا جاتا ہے، یامہون بھی تو یار دراہار، کہ اپنی سرکشی میں اندھے ہیں، اپنی سرکشی میں اندھے ہیں. اس قدر اندھے کہ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں کہ کیا ہونے والا ہمارے ساتھ. بہرحال یہ سار ان کی حالتیں، مومنوں سے رویہ، مشرکین سے رویہ، دل کا حال، زبان کی باتیں، ان کی عمل پر بحث قرآن والے کوئی نہیں چھوڑی. ان کی عمل، چال چلن، ان کا مومن سے ملاقات کے انداز، مشرکوں سے ملاقات کا انداز، ان کی پورے الفاظ پر قرآن پاک بیان کرتے ہیں. ان حالات والے اولئک، جن کی یہ حالات ہیں، جن کی زبان، جن کا دل، جن کی یہ حالات ہیں، اجتنبوا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بدلے ہدایت کے. خدا نے ان کی فطرت میں ہدایت رکھی تھی. خدا نے ان کی فطرت میں کل مولود یولد فطرت، یا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا نے کی فطرت میں ہدایت رکھی تھی. خدا چاہتا تھا ہائے ان کو نور ایمان ملتا، مومن بن جاتے، مجھ سے درجے پا لیتے، لیکن وہ فطرت اپنی کھو بیٹھے ہیں، اب گمراہی لے لی ہے. مسلمانوں کی مخالفت ایمان نے لے لی ہے.
وما ربحت تجارتهم، یہ تجارت ان کو نفع مان رہی ہوئی، وما كانوا مهتدين، نہیں راہ پانے والے ہیں۔ یہاں وہی استعارات ہیں سارے، لیکن استعاروں کی بات کام نہیں ہے۔ یہاں تک ہو گئی کہ تین جماعتیں، مومنین ایک، کافرین دو، منافقین تین، سمجھ گئے؟ وہی تین، انعمت علیہم مغضوب علیہم ضالین۔ اب آگے مثالیں، جتنی مثالوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ سمجھیے، بعد میں تفسیر کے متعلق کہوں گا۔ ہمارے یہاں پہلی مثال مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہاں تک ایک مثال ہے، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسری مثال ہے، اب دونوں مثالیں ہیں، دو مثالیں کس کس کی ہیں؟ مومنوں کی کوئی مثال قرآن نے بیان نہیں کی، مومنوں کی کوئی مثال قرآن نے بیان نہیں کی، پچھلے دونوں کافروں کے خدا نے مثال بیان کیا ہے۔ ایک کافر وہ ہے ظاہراً بھی کافر باطناً بھی کافر، دوسرے وہ ہے جو باطناً کافر ہیں لیکن ظاہراً یقول آمنا باللہ والے ہیں۔ قرآن پاک دونوں مثالیں دیتا ہے، یعنی کافر اعلیٰ اور کافر ادنا۔ بات سمجھے ہو؟ اوپر والے کافر اونچے اوپر لے اعلیٰ اور ادنا، اعلیٰ کافر مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ ایک بات سمجھیے، میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی، جوار قرآن پڑھاتا ہوں کہ اندماج کہا تھا۔ قرآن پاک کبھی کبھی مضمون بیان کرتا ہے، جو چیز معمولی سمجھ آ سکے اس کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود غور کرنے سے چیز معلوم ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی وہی ہے۔ اب دیکھیے چند الفاظ سمجھیے، الذی استوقد نارا، ایک آدمی ہے آگ جلاتا ہے، ایک یہ کون ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ آگے فلما اضاءت ما حولہ، اضاءت متعدی بھی آتا ہے لازمی بھی، آگ نے روشن کر دی اپنے ماحول کو، ایک معنی متعدی، آگ نے روشن کر دی اپنے ماحول کو، ایک معنی، یا روشن ہو گیا ماحول آگ کا۔ اب کیا بن گیا؟ لازمی، پہلے متعدی ہے، آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو یا روشن ہو گیا ماحول آگ کا، دو معنی۔ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں یہ کیا مانا، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگ جلانے والا کیا مطلب، کون جلا رہا ہے، اور ماحول کا روشن ہو جانا یہ کیا مطلب؟ آگے ذهب اللہ بنورہم، ہم کون ہے یہاں تو ہم ہے ہی کوئی نہیں، کوئی مر جا، ہم کا مر جائے کوئی نہیں، کوئی پہلے ہونے ہم جمع کسیا جن کو ہم کہہ رہا ہے قرآن، وہ طرح کا ہم بھی کوئی نہیں، پہلے کون ہے وہ؟ لا یبصرون بھی کوئی نہیں، صم بکم ہم یرجعون لا یرجعون، یہ کون ہے پہلے؟ اب سمجھو بات، اس لیے یہ دیکھو میں کرتا ہوں وانا عبارت بناتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ مثلہم، ان بڑے کافروں کی مثال، ان بڑے کافروں کی مثال، پہلے واقعہ سمجھ لو اس کے بعد یہ سمجھ آؤ گی چیز۔ پہلے ادھر دیکھیے، قرآن پاک ایک تشبیہ دے رہا ہے، کتنی بہترین تشبیہ ہے۔ مشبہ کون ہے؟ ہم، مشبہ بھی کون ہے؟ کمثل آدمی جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی کافر پکے اعلیٰ کافر جو ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل، لیکن مثل میں آگے ہم کوئی نہیں، یہ ہم کون ہے جن کو قرآن ذکر کر رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے اندھیرے ہوں چھائے ہوئی ہے، روشنی کا نام انہیں شان کہیں نہ، اتنے سخت اندھیرے ہو کہ کوئی چیز کسی کو نظر نہ آتی ہو، اتنی اندھیروں میں ایک آدمی موقع پا کر آگ جلاتا ہے تاکہ لوگوں کو روشنی
مل جائے ہے۔ چاہیے یہ تھا ان لوگوں کو جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس آگ سے فائدہ اٹھا کر، روشنی سے فائدہ اٹھا کر تو فائدہ اٹھا لیتے، اندھیروں سے بچنے کی کوشش کر کے اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کر لیتے، لیکن وہ آگ رہی، روشنی رہی کچھ مدت تک، پھر روشنی ساری عمر کی نہیں تھی، گئی روشنی گئی تھی، جتنا پہلے اندھیروں میں تھے وہ بھی اندھیروں میں۔ اب دیکھیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت اس قدر اندھیرے شرک کے چھائے ہوئے تھے، گلی گلی گھر گھر ملک عرب نے دنیا کے کونے کونے میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی روشنی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس اندھیروں میں جہاں کفر ہی کفر چل رہا تھا، شرک کے اندھیرے جا رہے تھے، مشرکین مکہ شرک میں پھنسے ہوئے تھے، اس میں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، انہوں نے آتی ہی خدا کی توحید کا نور بلند کیا، ٹھیک ہے، نور بلند کیا، کچھ معجزات بھی دیکھے، دکھ رہا ہے اللہ نے ان کے ہاتھوں پر چاند کے ٹکڑے وغیرہ بھی دکھ رہا ہے، روشنی آئی، چاہیے تھا اس روشنی کو دیکھ کر جھٹ اپنے لیے کوئی نور حاصل ہو، روشنی حاصل کر لیتے، لیکن ہائے جتنا پہلے اندھیروں میں تو اسی طرح اندھیروں میں نہیں سمجھے، جتنا پہلے محروم پڑے ہوئے تھے پھر بھی محروم ہی رہے، کیوں؟ اس روشنی جا نہیں تھا۔ اصل دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے تھے فوت ہونا تھا یا وہاں سے جانا تھا، قرآن کا تجزیہ پہلے لوگ اندھیروں میں تھے، اسی اندھیروں میں پھر بھی رہے، کوئی ان کو ایمان نصیب ہو، یہ ہے مشرکین۔ مثلہم، پہلے پکے کافروں کی مثال کیا ہے؟ کمثل مانند اس شخص کی استوقد نارا، آگ جلاتا ہے، جہاں آگ جلا رہا ہے، فیہم رجال، فیہ رجال قائدون، فیہ رجال قائدون، وہاں کئی آدمی بھی تھے، جہاں آگ جلائی جا رہی تھی وہاں اور بھی کئی قسم کے آدمی تھے، ان آدمیوں کو چاہیے تھا جہاں اندھیروں میں آگ جلی تھی اس سے روشنی حاصل کر کے کوئی اپنا روشنی کی فائدہ اٹھاتے، لیکن ولما اضاءت، اس روک آگ نے ماحول میں روشنی کی، ماحول میں روشنی کی، تو واقعہ میں مکہ مکرمہ سے روشنی پھیلی، گئی مدینہ منورہ میں گئی، حبشے میں گئی، ملکوں میں گئی، لیکن ہائے مکے والوں، اس روشنی سے تم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس آگ سے باقی جگہ روشن ہو گئی، لیکن جو وہاں بیٹھی ہوئی تھے آدمی فی رجال قائدون، ان لوگوں نے آگ سے کوئی فائدہ روشنی سے نہ اٹھایا۔ کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ وہ روشنی ہی ان کی رہ گیا۔ وہ کیا روشنی؟ جو ان کو نور ایمان کی توفیق بھی دے رکھی تھی، اس توفیق سمجھنے کی، دیکھنے کی، وہ دیکھنے کی روشنی کی تھی، دیکھنے کی تھی آنکھ سے اور دل سے سمجھنے کی تھی، ہائے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تارا کہوں بھی ظلمات، چھوڑ دی اللہ نے اندھیروں میں، لا یبصرون، اب وہ دیکھنے سے بھی عاری ہو گئے، سمن بکمن ہمیون، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، ہمیون اندھے ہیں، سمن کیا من بہرے یعنی کان سننے کے قابل ہو نہیں، بکمن گنگے ہیں یعنی زبان بولنے کے قابل ہو نہیں، ہمیون اندھے ہیں آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو ہوئی۔ ختم اللہ علی قلوب والا سمع والا، صرف کیا ہے قلوبہم کی جگہ پر کیا آ گیا ہے؟ بکمن، قلوبہم کی جگہ پر کیا آ گیا ہے؟ کیوں؟ دل صحیح سمجھتا ہے تو زبان اس کو بولتی ہے، دل صحیح سمجھا تو صحیح بولتی ہے، غلط سمجھا تو غلط ہو، تو گوئے کہ زبان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، زبان معبر ہے دل کے لیے، دل میں ایمان ہو زبان پر بھی ایمان کی بات آتی ہے، دل میں شرک ہو تو زبان پر بھی۔ خدا کہتا میرے پیغمبر سمن، یہ بہرے ہیں، یہ حق سمجھنے سننے کے قابل ہو نہیں رہے، بکمن گنگے ہیں، حق سمجھنے کے قابل ہو نہیں رہے، ہمیون اندھے ہیں، حق دیکھنے کے قابل ہو، وہم لا
یرجعون وہاں کا لا یؤمنون یہاں کا لا، اب سمجھے بات میری، وہاں کیا کہا لا یؤمنون یہاں کیا کہا لا، حاصل کیا نکلا؟ یہ وہ جماعت ہے جہاں اتنے کرنے پڑے گا اندماج، فیہ رجال قائدون، فیہ آگ جلانے والے جلائی، وہاں کئی آدمی تھے، چاہیے تھا آگ جلنے سے روشنی حاصل کر لیتے، آگ روشنی حاصل کرنے کے بعد فائدہ اٹھا لیتے، لیکن ہائے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، جتنا پہلے اندھیروں میں تھے پھر بھی اندھیروں کے اندر وہ زندگی ان کی، مکے والے جو پہلے شرک کے اندھیروں میں چلے آ رہے تھے اسی شرک کے اندھیروں میں ہو گئے، حضرت محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے بھی گئے یا وہاں مکہ مکرمہ سے چلے بھی گئے، حاصل کیا نکلا؟ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، وہاں ختم اللہ، یہاں کا بکمن، وہاں کا لا سمین، یہاں کا سمن، وہاں کا نام سارے کشاوتن، یہاں کا ہومیون، وہاں کا لا یومنون، یہاں کا لا یرجعون، سمجھ گئے؟ حاصل کیا نکلا؟ یہ وہ پارٹی ہے کافروں کی جو کافر حق سمجھنے سے بالکل خالی ہو چکے، یہ اب سمجھنے کے قابل ہو، یہ پہلے کافر ہے پکے پکے کافر، دوسرے گھٹیا کافر، او کسیبن، او کسیبن، بارش بارش من السماء ہو آسمان سے، فی ظلمات، اس بارش میں بڑے بڑے اندھیرے ہوں، رعدن کڑک کڑک ہو، برقن بجلی ہو، بس آگے یجعلونا پھر نہیں بنتا، یہاں پھر یہاں نہیں بنتا یجعلونا، کیوں یجعلونا زمین کی طرح ہو، یہاں سیب ہے بارش، نہیں سمجھے؟ یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ ادماج یا اندماج، مفسرین کہتے ہیں سیبن ایک کذوی سیبن، کذوی سیبن بارش والے، بارش والے، نہیں سمجھے؟ کذوی سیبن بارش والے، یا یوں کہو بارش ہو آسمان سے، اندھیرے ہاں، کڑک بجلی ہو، فیہ رجالن، نہیں سمجھے؟ فیہ رجالن، کیونکہ جن کا قرآن حال بیان کر رہا ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے، اس لیے قرآن کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ بارش برس رہی ہو اور موسلا دھار بارش آ رہی ہو، اندھیرے بھی سخت ہو، کڑک بھی سخت ہو، بجلی بھی تھوڑی تھوڑی چمک رہی ہو، اب کیا چاہیے تم ہی سوچو؟ بارش برس رہی ہے، کڑک سخت ہے، ذرا اندھیرے بے حساب ہیں، تھوڑی تھوڑی بجلی بھی چمک جاتی ہے، اور وہاں جو بیٹھی ہوئی حضرت صاحب کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی، انگلیاں کرتے ہیں کانوں میں تاکہ ہائے کڑک سے بچ، اور گدو کڑک سے بچنا چاہتے ہو، اوپر بارش برس رہی ہے، اندھیرے چھائے ہوئی ہے، ایک کڑک کے لیے آوازیں کانوں میں دے دیتے ہیں، من السماء کے، کیوں؟ تاکہ سخت آواز آتا ہے، حضر الموت، کہیں موت سے بچنے کے لیے کہ بچ جائیں گے، ادا کرتا ان تدبیروں سے بچ نہیں سکتے، واللہ محیطٌ، کافروں میں نے احاطہ کیا ہوا ہے، میرے ہاتھے میں نکل نہیں سکتے۔ باقی بجلی یا کاد البرق کو، قریب ہے بجلی، یفتح ابصارہم، تمہاری آنکھوں کو خیرہ کر دے، کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے تھوڑی سی، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، روشنی کو چل پڑتے ہیں، اندھیرے کو کہتا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے لو شاء اللہ، اگر خدا چاہتا چاہے پھر تمہارے کان بھی لے جائے، آنکھیں بھی لے جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھ سمجھو اس مثال کو، سمجھو یہ ہے گھٹیا کافر، گھٹیا کافر، دوسرے معنی میں منافق ہے۔ پہلے سمجھو بات، منافق کیا کرتے تھے؟ پہلے منافقوں کا حال دیکھو، خود سمجھ آ جاتی مثال۔ جس وقت ہوتا تھا نا منافقوں کے لیے مار، سمجھتے تھے ادھر آمدن ہوگی، ادھر آمدن ہوگی، کہتے جی ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ لگاؤ نا قرآن کو، جہاں حدیبیہ کی طرف جنگ ہوتی تھی نا، موت کا مقام ہوتا تھا، نہیں جی طرح ہمارے گھر آج کل
سمجھ گئے میری بات کو؟ قرآن پاک میں آتا ہے نا جب جانے لگے نا حدیبیہ کی طرف تو پتا تھا کہ وہاں تو بڑا سخت خطرناک معاملہ ہے، مکہ نے تیار ہے لڑائی کرنے پر، جنگ ہوگی اور موت آئے گی. وہاں کہنے کہ ان بیوتنا اور ہمارے گھر پر آج کل کوئی نہیں، کہ اجازت دے دے تو ہم ٹھہر گئے. تبوک کی جنگ ہوئی، دور جانا تھا، تکلیفوں کے دن تھے، کہنے کی جی حضرت میں نے ہم بھی حضرت کے ہمارے گھر میں کوئی نہیں، اجازت دے دیں تو ہم لوگ ٹھہر جائیں نا، پھر آپ کے ساتھ جائیں گے. اور جب جانے تھے نا خیبر میں جانے لگے، وہاں کہتے ضرور نتبعکم ہمیں بھی چھوڑو، ہم آپ کے کیوں جانتے تھے خیبر میں گدی نشین لوگ رہتے ہیں، یہودی گدی نشینوں کا کوئی نہیں ہوتا. خدا جانتا ہے گدی نشینوں جیسے ڈرپوک کو نہیں، میں غلط نہیں کہتا، تم مذاق کرتے ہو گے، غلط نہیں کہتا، میں ان کا پورا واقف ہوں. خدا جانتا ہے ان کی پشت بنائی کرتی ہے حکومت، اگر حکومت نہ کرے خدا جانتا میں ان کو کچا کھا جاؤں گا. میں یقین سے تمہیں کہتا ہوں اتنے ڈرتے ہیں، لیکن کریں کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، ان کو سہارا گورنمنٹ ہو جاتی ہے. انگریز کے وقت ان کا انگریز یار ہوتا تھا، انگریز کے بعد ان لوگوں کی یہی حال ہے، ہم تو یوں ہی مار کھانے کے لیے ہیں، ہمیشہ مصیبتوں کے دن. کیوں؟ ہم نے کسی کا ساتھ دینا کوئی نہیں، ہمارے سے کوئی راضی ہو سکتا ہی نہیں. ورنہ خدا جانتا ہے حکومت کا ساتھ نہ ہو، کسی کا ایس پی یار ہے، کسی کا ڈی آئی جی یار ہے. یہاں ایک ڈی آئی جی پہلے اس کا پرسور گیا، بدل گیا یہاں سے. جب تک وہ تھا صاحب میرے لیے بس آج آئے دن ان پیروں کا بڑا بری تھا، عورتیں اس کی بیٹے سجدے کرتے خلاج کیا دون آتا وہ چلا گیا. بالکل تھا، ہم نے کہا مولا کوئی بات نہیں، اگر یہ ہماری زندگی کی قبضے میں ہے کوئی نہیں، بہت اچھا مرنا ہے تو مر جائیں گے، کیا بات ہے. خدا جانتا ہے ان کا سہارا ان پر نہ ہو، ان کا سہارا ان کا نہ ہو، کیونکہ یقین ہو کہ ہمارے پیچھا کرنے والے نہیں ہیں. توبہ ان جیسے ڈر کو خیبر میں گدی نشین تھے، اصل گدی نشینوں کا علاقہ یہودیوں کا تھا. حکم جاؤ محاصرہ کرو. یہ منافق سمجھدار تھے، سمجھ لگے وہاں کاورتے بڑے ڈانڈے، یہ کمزور گدی نشین کہنے کی ضرورنا نتبعکم ہمیں بھی زیادہ دو جی، ہم آپ کی بھی ساتھ جائیں گے. قرآن کا چھوڑو نہیں جا سکتے، پہلی بار تم بیٹھے ہو، آج وہ جائے گا جو حدیبیہ میں گیا تھا. کلما آزاد لہم مشو، ذرا سے روشنی نظر آئے نا مال کی، زر کی، مال سے نظر آئے تو کچھ آمدن نظر آئے نا کچھ عزت ہو، وہاں کیا کہتے ہیں مشو تھوڑا چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ جب موت آتی تھی تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا. توبہ دیکھو کہ تم لوگ کہتے ہیں نعت اللہ شاہ بت نہیں ہے یہاں، ہم نے نعت اللہ شاہ کو وہاں پر رکھا ہے جہاں کوئی اترا ایک مشکل ہے. یہ مولوی بھی آسان جگہوں میں پاؤں رکھتے ہیں، خدا جانتا ہے ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں جہاں لوگ خوش ہو جائیں. آسان نہیں، بڑا مشکل معاملہ ہے. جب مشکلات میں تم پھنسو گے، تقریریں ہوگی، لوگ تمہارے مارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ کتنا تمہارا ساتھ دیں گے کہ تمہارے ساتھ کوئی آسان ہے. مصیبت نظر آتی ہے، سامنے دشمن ہے، وہ مارنے کے لیے گولی لے کر کھڑا ہے، تم کہتے آؤ چلو فوجی کا میرا کام میں تھوڑے جگہ اجازت دے تو میں آ جاؤں گا انشاءاللہ پیچھے آپ کے آنا. یوں کئی ہو جاتے ہیں اور جان دینے کے لیے نکلنے والے میدان میں ہزاروں میں ایک آدھو یہ کل آزاد والے کئی جی ذرا روشنی ہوئی آمدن شامدن ہوئی تمش ہو فی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خدا کہتا چھوڑو. لو ایک اور بھی ہے، قرآن کہتا ہے یہ بارش برس رہی ہو، بارش میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو رہی ہو، بجلی کی چمک بھی آ رہی ہو، چاہیے چمک دیکھ کر ادھر چل پڑے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چمک دیکھ کر راستہ ڈھونڈے چلے. منافق کیا کرتے ہیں؟ بارش برس رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، قرآن میں عذاب کا ذکر بھی آ رہا ہے، دوزخ کا ذکر آ رہا ہے، گرفت آ رہی ہے، کچھ روشنی بھی ایمان کی دعوت بھی آ رہی ہے. چاہیے تو ایمان کی دعوت قبول کرے، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، کڑک سے بچنے کے لیے انگلیاں دے رہے ہیں. اور بے ایمان اس انگلی سے بنے گا کیا؟ نہیں سمجھے؟
بارش برس رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، فی ظلمات بھی ہے، رعد بھی ہے اور برق بھی ہے۔ برق ہے بجلی، نور ایمان ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے، لیکن جہاں نور ایمان ہے وہاں ظلمات اور رعد بھی ہے، وہاں عذاب اخروی دنیا کے عذاب کر کے بھی ہے۔ چاہیے تھا نور ایمان حاصل کر لو، کڑک سے اندھیروں سے ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ کرتے کیا نور ایمان کو قبول ہو؟ نہیں کرتے، کڑک لی انگلیاں دے دیتے شاید ہو باجہ خدا کہتا ان تدبیروں سے بچو گی نہیں، واللہ محیط بال۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پچھلی مثال منافقوں کے لیے ہے، پہلی مثال ہے دونوں کافر، لیکن پہلے کافر کون ہے؟ پکے، دوسرے کافر کیا ہے؟ نچلے درجے کے۔ اب حص تقریر کے بعد مجھے ان مفسرین سے جنہوں نے یہاں نے کہا کہ دونوں مثالیں منافقوں کی ہیں، وہ یوں لکھتے ہیں منافق اعلیٰ اور ادنا، جو بھی ان کی مرضی ہے لکھے، لیکن ہم اس کو یوں کہیں گے پہلے کافر اعلیٰ، دوسرے کافر کیا ہے؟